میں حضرت کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اپنی خطاب نایاب سے ہمیں اور سامعین کے دلوں کو محفوظ فرمائیں۔ مگر پورا مجمع اگر حضرت کی تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، زندگی کے ساتھ نعرہ لگا لے تاکہ محسوس ہو کہ واقعی آپ تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار فضیلت، فیضان حضور مجاہد ملت، جامعہ احمدیہ غوثیہ حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب اللہ سبحانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مبلغ دین حق نائب یاسین سے ملیے، مبلغ دین حق نائب یاسین سے ملیے، غلام سید ابرار محی الدین سے ملیے۔ السلام علیکم۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صدر احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ دارالعلوم اہل سنت حنفیہ غوثیہ کے سالانہ جشن جلسے دستار بندی کے پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ رب العزت اس بابرکت محفل کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ عرصہ کے بعد میں دارالعلوم کے اس سالانہ پروگرام میں شریک ہوا ہوں، جب ہمارے اور آپ کے بیچ میں صاحب الفضیلت حضرت علامہ خلیل احمد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ موجود تھے۔ اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ محب گرامی، عمدۃ الخطبہ سند المدرسین حضرت علامہ رجب علی صاحب قبلہ مدہ ذلہ العلی، سند المدرسین صدر المدرسین حضرت علامہ محمد یعقوب احمد صاحب قبلہ و جملہ اساتذہ کرام و ارکان جامعہ سب کے سب مبارکباد کے لائق ہیں کہ ایسے پرفتن دور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کا انعقاد کر کے غلامی کا ثبوت پیش فرمایا۔ کثیر تعداد میں علماء اہل سنت کی شرکت ہے، اکابر سے لے کر کے اساتذہ تک۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ یہاں سے بہت کچھ لے کر جائیں گے۔ میری دو شرط آپ اگر قبول کر لیں تو مجھے امید ہے کہ بڑا پرسکون ماحول رہے گا اور جو باتیں کہی جائیں گی وہ آپ کے دلوں میں اتریں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیرت پاک کا جلسہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سرکار کی شیدائی
سرکار کے صحابہ سرکار کا ذکر سنتے تھے تو ایسے انداز سے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کو وہ کون سا وتیرہ تھا، وہ کون سا دستور تھا سننے کا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے، چڑیاں بیٹھ جاتی تھی. ایسا سنجیدہ پرسکون ماحول لے کر کے وہ اپنے آقا کا ذکر سنتے تھے. یہاں تک ہے کہ وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے کھجور کی سوکھی لکڑی. آپ کا حال کیا ہے؟ آپ دارالعلوم کے برآمدے میں دوڑتے ہو خالی. میں عصر کے وقت سے اب تک کی دیکھ رہا ہوں کہ خالی دوڑ رہے ہیں. کچھ دیر تک تو پورے محلہ کیا سمجھ لیجئے، میرا جہاں تک خیال ہے پورے بجر ٹیہا کے 2 سال سے لے کر کے اور 8 سال تک کے بچے اور بچیاں سب بالکل ادھم مچائے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ حضرات کی باری آئی. تو میری شرط یہ ہے کہ جہاں مناسب جگہ ملے، اگر بیٹھنے کے لائق ہے تو آپ بیٹھ جائیں، اور اگر بیٹھنے بھر کی جگہ نہیں ہے تو اطمینان سے جب تک آپ کھڑے ہو کر سن سکیں کھڑے ہو کر سن لیں. خدا کے واسطے چلنا پھرنا بند کر دیں، چلیں نہیں. ایک شرط تو یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں 1 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں. جس کو اٹھ کر کے جانا ہو کسی ضرورت سے وہ اطمینان سے چلا جائے، چاہے کوئی طالب علم ہو یا جلسہ سننے والے لوگوں میں سے ہوں، بوڑھے بچے عوام و خواص. میری طرف سے اجازت ہے، 1 منٹ کا ٹائم ہے. آپ بڑی آسانی کے ساتھ اٹھ کر کے جا سکتے ہیں. بیان کے درمیان نہ اٹھیے گا خدا کے واسطے. پھر آپ کی مرضی ہو آپ آئیے، مرضی ہو نہ آئیے، یہ آپ کی مرضی. لیکن 1 منٹ کے بعد درمیان سے پھر اٹھیے گا نہیں. محبت سے اب درود شریف پڑھیے، پھر بات آگے بڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کئی بار محب گرامی حضرت علامہ رجب علی صاحب اور علامہ یعقوب صاحب نے یہ کہا کہ غلام محی الدین سبحانی تقریر کر دو، لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں. ابھی میں حال ہی میں آیا تھا ماضی قریب میں رضا اسلامک مشن کے پروگرام میں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات. یہ میری دوسری حاضری ہے. دوستو، میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بات کہی جائے وہ آپ حضرات کے دلوں میں اترے. اگر آپ کے دلوں میں بات اتر جائے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، آپ کا دل خوف الہی سے لرزنے لگے، عشق رسالت سے آپ کی آنکھیں ٹپک پڑیں، ایسی کیفیت کے ساتھ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کے عفو کرم کی بھیک مانگنے لگیں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس جلسے پاک میں آپ کا آنا فائدہ مند ہوا. اس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے،
غلام موت یہ ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلْدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار به شویم دهن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات آئیے آج سے 1400 برس پہلے کا جائزہ لیجیے۔ آج سے 1400 برس پہلے اس دنیا میں انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ دنیا کا گوشہ گوشہ، کونا کونا انسانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ انسان شرافت و تقدس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ترس رہا تھا، اطمینان کی سانس لینے کے لیے یہ سوچتا تھا۔ جب ہم ہندوستان سے لے کر کے عربستان تک کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں تاریخ کا اوراق میں ایسے حالات ملتے ہیں کہ سوچنے اور پڑھنے کے بعد آنکھوں سے خون کے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ کون سا ماحول تھا کہ جب عرب کی سرزمین پر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو بجائے اس یتیم بچہ کے سر پر شفقت و محبت کا ہاتھ پھیرنے کے لوگ اس کو غلام بنا لیتے تھے، اور اگر وہ بچہ صاحب جائیداد ہوتا تو ظلماً اس کے مال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب وہ بچہ ہوش سنبھالتا اور اس کو پتہ چلتا تو میں مالدار تھا، میرا باپ میرے لیے کچھ مال چھوڑ کر کے دنیا سے گیا، لیکن قوم نے مجھ کو ظلماً غلام بنا لیا اور میرے مال پر بھی قبضہ کر لیا، تو آہ کھینچتا تھا اور کہتا تھا، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، کاش میں بھی اپنے باپ کے ساتھ مر گیا ہوتا، یہ غلامی کی زندگی نہ دیکھتا۔ اور وہ بھی عرب کی غلامی، اتنی کٹھن غلامی تھی کہ اگر غلام اپنے مالک کے کام کاج اور خدمت سے فارغ ہو کر کے کچھ الگ سے محنت و مزدوری کرتا اور درہم و دینار پاتا تو بھی اس پر اس کا کوئی حق نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ بھی لا کر کے مالک کے قدموں میں پیش کر دیتا تھا۔ مالک کی مرضی ہوتی کچھ دیتا، مرضی ہوتی کچھ نہ دیتا۔ اتنی کٹھن غلامی عرب کی غلامی تھی۔ جب ہم اور پڑھ کر کے عرب کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظلم عورتوں پر ہو رہا تھا، سب سے زیادہ عورتیں ماری جا رہی تھی، سب سے زیادہ عورتیں ستائی جا رہی تھی۔ پاؤں کی جوتیوں سے زیادہ حیثیت عورتوں کی نہیں تھی۔ حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ دن دہاڑے ان کی آبرو پر حملہ کر دیا جاتا تھا۔ شراب جو سب سے زیادہ پیتا اور شراب کے نشے میں کسی خاتون کی آبرو کو لوٹ لیتا، وہ سب سے بڑا پہلوان مانا جاتا تھا۔ عورتوں کو صرف عیاشی کا ایک کھلونا تصور کیا گیا تھا، بقیہ کچھ نہیں۔ حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ دنیا کا سب سے مقدس شہر مکہ، وہ مکہ جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر دنیا میں جو بنایا گیا وہ مکہ میں کعبہ ہے۔ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، فرشتوں کے بعد حضرت آدم نے تعمیر کیا، حضرت آدم کے بعد حضرت شیش نے تعمیر کیا، حضرت شیش کے بعد جب طوفان نوح آیا اور کعبہ غرق ہو گیا تو اس کے بعد قوم عمالقہ قوم جرہم نے اس کو تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا، اس کے بعد قوم قریش نے اس کو تعمیر کیا، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کیا،
اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کو تعمیر کیا. یہ کعبہ 11ویں تعمیر پر ہے جو موجودہ کعبہ ہے. اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں کعبہ ہے. لیکن اس مکہ کی حرمت کو لوگوں نے پامال کر دیا تھا. ہم جب دیکھتے ہیں تو مکہ میں بعض قبیلوں کی عادتیں تھیں خاندانوں کی کہ اگر ان کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی تو کسی بچی کے وجود کو برداشت نہیں کر پاتے تھے بلکہ ماں کی گود سے باپ اس بچی کو چھین لیتا تھا. ماؤں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے یہ تصور کرتے ہوئے کہ ابھی ہمارا شوہر ہماری گود کی اس بچی کو لے جا کر کے مار ڈالے گا اور اس کے گلے پر اپنے پاؤں کو رکھ کر کے دبائے گا. چنانچہ شوہر یہی کرتا تھا کہ بیوی سے بچی کو چھین لیتا تھا, لے جا کر گڑھا کھودتا اور گڑھا کھودنے کے بعد اس ننھی سی بچی کے گلے پر اپنے پاؤں کو رکھ کر کے دباتا تھا. زمین کانپنے لگتی تھی, آسمان تھرا جاتا تھا, سورج کی شعاعیں مدھم پڑ جاتی تھی, چاند کی چاندنی پھیکی پڑ جاتی تھی, چلتی ہوئی ہوا ٹھہر جاتی تھی, غیب سے آواز آتی تھی, آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا, یہ ننھی ننھی بچیاں کب تک ماری جاتی رہیں گی, ان کا گلا کب تک دبایا جاتا رہے گا. ماؤں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے, ماؤں کے جنازے نکلتے تھے. حالات اتنے تھے پیارے. اسی عرب کے حالات کا جب جائزہ ہم اور آگے بڑھ کر کے لیتے ہیں تو ایک اللہ کی عبادت کے وجہ حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ پتھروں کی مورتیاں گڑھ گڑھ کر کے معاذ اللہ ان پتھروں کو خدا بنا لیا تھا اور ان کو خدا تصور کرتے تھے. حالات اتنے بگڑے تھے کہ دو پتھر اپنے جھولے میں رکھ لیتے تھے, ایک سے استنجا کرتے تھے اور دوسرے کی عبادت کرنے لگتے تھے. یہ حال تھا. پتھر کی مورتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنایا تھا اور کعبہ کی چھت میں لگا دیا تھا. حضرت اسماعیل کی مورتی بنایا تھا, کعبہ کی دیوار میں لگا دیا تھا. حضرت ہاجرہ کی مورتی بنایا تھا اور کعبہ کے فرش پر رکھ دیا تھا. ہر قبیلے کا خدا الگ تھا. اگر کسی کو حرم میں اور کعبہ میں جگہ اپنے خدا کو رکھنے کے لیے نہیں ملی تھی تو اپنے دروازے پر اپنے خدا کو رکھے ہوئے تھا, پہاڑ کے اوپر اپنے خدا کو رکھے ہوئے تھے, پہاڑیوں کے بیچ میں اپنے خداؤں کو رکھے ہوئے تھے, پہاڑیوں کے بیچ میں جو میدان ملتا اس میں اپنے خداؤں کو رکھے ہوئے تھے. حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے اگر بازار میں چلتے ہوئے کسی کا پاؤں کسی کے پاؤں سے لگ جاتا تھا تو فوراً تلواریں نکل آتی تھی کہ تیرا پاؤں میرے پاؤں سے کیوں لگ گیا, تیرا کاندھا میرے کاندھے سے کیوں ٹکرا گیا. تاریخ بتا رہی ہے کہ صرف اس بات پر 70 برس تک تلواریں چلتی رہی کہ تیرا پاؤں میرے پاؤں سے کیوں ٹکرایا, تیرا کاندھا میرے کاندھے سے کیوں ٹکرایا. حالات عرب کے یہ تھے اور یہ صرف عرب ہی کے حالات نہیں تھے پیارے, بلکہ ہم اور آپ اس ہندوستان میں آباد ہیں. اس ہندوستان کے حالات کم خراب نہیں تھے. اگر عرب کی سرزمین پر بچوں کو یتیم بنایا جا رہا تھا تو ہندوستان کی سرزمین پر دیوی دیوتاؤں کے استھانوں پر بچوں کو بلی چڑھایا جا رہا تھا. آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرائچ شریف کی سرزمین پر جہاں حضرت سید سالار مسعود غازی پاک کا روضہ ہے وہاں سورج کنڈ تھا. بھاروں کے راجا نے قربیوں کے بچوں کو پکڑوا کر کے وہاں بلی چڑھوانا شروع کر دیا تھا. تو 12 بنکی 17 میں حضرت سید سالار مسعود غازی کے باپ حضرت سالار ساہو کی بارگاہ میں قربیوں نے فریاد پیش کی تھی اور مدد مانگی تھی. تب آپ کے والد گرامی نے
حضرت سید سالار مسعود غازی کو بہرائچ کے علاقہ میں بھیجا تھا امن و امان کے لیے اور بلی چڑھتے ہوئے بچوں کے خون کو روکنے کے لیے تاریخ کا یہ جنازہ نکالا جاتا ہے، تاریخ چھپائی جاتی ہے اور یہ ذہن دیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ مسلمان ظلم کرتے ہوئے تلوار چلا رہا تھا، مسلمان ظلم کرتے ہوئے تلوار نہیں چلایا تھا، بلکہ سید سالار مسعود غازی اور ان کے ساتھیوں کی تلوار بہرائچ کے علاقہ میں اس لیے چمکی تھی تاکہ دیوی دیوتاؤں کے استھانوں پر بچوں کا خون نہ بہنے پائے، بچے بلی نہ چڑھائے جائیں۔ اگر عرب کی سرزمین پر عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی تھی تو ہندوستان کی سرزمین پر کم عورتوں کی آبرو کو نہیں لوٹا جاتا تھا، بلکہ راجہ طاہر نے اپنی سگی بہن مائرانی سے شادی کی تھی۔ ہندوستان کی سرزمین پر کم عورتوں کی آبرو نہیں لوٹی جاتی تھی، جانوروں کی طرح سے برہنہ کر کے بغیر کپڑا کے بغیر سطر کے چھپائے ہوئے عورتوں کی تجارت کی جاتی تھی اور بازاروں میں عورتیں بیچی جاتی تھیں۔ اگر عرب کی سرزمین پر بچیاں ماری جا رہی تھی تو ہندوستان کی سرزمین پر کم ظلم نہیں ہو رہا تھا۔ اگر کسی جوان عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو پھر آزادی کے ساتھ اس جوان عورت کو زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں تھا، بلکہ اس کے شوہر کی چتا پر اس کے ساتھ اسے بھی جلا کر کے بھسم کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ آج بھی ہندوستان راجستھان میں ادے پور کی سرزمین پر ستی استھل موجود ہے، جہاں پر نہ جانے کتنی کنیاؤں کو ان کے شوہروں کی چتاؤں پر ان کے ساتھ جلا کر کے پھونک دیا گیا۔ ہندوستان کے حالات ایسے تھے، اگر کوئی عورت احتجاج کر کے زندہ رہنا چاہتی تھی تو اس کو ایک مکان میں قید کر دیا جاتا تھا اور 6 مہینہ تک اس مکان میں رکھا جاتا تھا، یا تو گھٹ گھٹ کر کے وہ مر جاتی تھی اور یا تو پھر اس مکان سے اس کو نکالا جاتا تھا اور نکالنے کے بعد اس کے چہرے پر پرالک لگائی جاتی تھی اور رذیل جانور پر بیٹھا کر کے اسے گھمایا جاتا تھا اور یہ ذہن دیا جاتا تھا یہ منحوس عورت ہے، اس کی نحوست کی بنیاد پر اس کا شوہر انتقال کر گیا، سماج میں اسے رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جنگل میں یا پہاڑی کے بیچ میں کہیں پر تنہا ایک مکان بنا دیا جاتا تھا اور وہیں پر اس کو زندگی گزارنے کے لیے ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ حالات ایسے پائے جا رہے تھے، اگر عرب کی سرزمین پر ایک اللہ کی عبادت کے بجائے نہ جانے کتنے پتھروں کو خدا کو بنا لیا تھا لوگوں نے، تو ہندوستان کی سرزمین پر کم خدا نہیں تھے، یہاں تو 32 کروڑ معبودان باطل تھے، یہاں تو کسی کو نہیں چھوڑا تھا جس کو خدا نہ مان لیا ہو۔ ہاتھی گھوڑے بندر مکھی مچھر کنکر پتھر سانپ بچھو گوجر کسی کو نہیں چھوڑا تھا کہ جس کو خدا نہ مان لیا ہو۔ یہ سویرے سویرے جب سو کر کے اٹھتے اور سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتے تو اس کی شعاؤں کے سامنے اپنے ہاتھ کو جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے تو میرا خدا ہے، اور جب سورج ڈوب جاتا رات کا سناٹا آتا تو کہتے تو میرا خدا ہے، جب چاند کی چاندنی پھیلتی تو کہتے تو میرا خدا ہے، جب بڑے بڑے پہاڑوں کی اونچائی کو دیکھتے تو کہتے تو میرا خدا ہے، جب دریا کے کنارے سے گزرتے اور کہتے ہوئے موجوں کو تھپیڑوں کو دیکھتے تو کہتے تو میرا خدا ہے، جب اٹھتے ہوئے آگ کے شعلوں کو دیکھتے تو کہتے تو میرا خدا ہے، جب لہلہاتے ہوئے پیڑ پودوں کو دیکھتے تو کہتے تو میرا خدا ہے، جب تیز چلتی ہوئی ہوا کا احساس کرتے تو کہتے تو میرا خدا ہے۔ غرض کی کسی چیز کو نہیں چھوڑا تھا، مکھی سے لے کر کے مچھر تک کیڑے مکوڑے تک جس کو معاذ اللہ خدا نہ بنا لیا ہو۔ حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا اور پیدا ہوتے ہی اعلان کر دیا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی بن کر کے آیا ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ پیغمبر کو بجائے اللہ کا نبی تسلیم کرنے کے ظالموں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا۔ اس طور پر وہ 3
تین خداؤں کے قائل ہو گئے تھے. قریب 500 برس کا عرصہ گزر چکا تھا. حالات ایسے بگڑے ہوئے تھے کہ شرافت و تقدس کے ساتھ یہ انسان زندگی گزارنے کے لیے ترس رہا تھا. امیر غریبوں پر ظلم کر رہے تھے. ہر طرف چیخ و پکار کا ماحول تھا. لڑکیاں ماری جا رہی تھی, بچوں کو بلی چڑھایا جا رہا تھا, شراب نوشی کیا کام ہو چکی تھی, جھوٹ و بربریت کا ماحول تھا, ہر طرف ظلم کا بادل برس رہا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون کے بطن اقدس سے حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون کے بطن اقدس سے دوشنبہ کے روز سویرے سویرے ربیع الاول کے مہینہ میں مکہ المکرمہ میں طلوع اجلال فرمایا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے اور جس صبح کو نبی کونین پیدا ہوئے, اس سویرے سویرے جب مکہ کے لوگ سو کر کے اٹھتے ہیں تو حالات کا جائزہ لیتے ہیں, تعجب کرنے لگتے ہیں. یہ آج مکہ کی پہاڑیوں سے خوشبو بھینی بھینی کیسی آ رہی ہے, یہ سوکھے ہوئے درخت سب کیسے ہرے دکھائی دے رہے ہیں. سویرے سویرے سو کر کے اٹھ کر کے جب اپنے وہ باغ اور باغیچوں کا جائزہ لیتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کے باغ اور باغیچوں میں جو سوکھے ہوئے درخت تھے وہ سب سے سب ہرے دکھائی دے رہے ہیں. بن موسم کے درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. جن جانوروں کے تھن سوکھ گئے تھے دودھ دینے سے, ان سب جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں. اگر کسی کے دروازے پر سویرے سویرے بھکاریوں کی لائن لگ جاتی تھی, آج صبح کوئی بھکاری کسی کے دروازہ پر دکھائی نہیں دے رہا ہے. جتنے بیمار تھے سب صحت مند ہو کر کے اٹھ رہے ہیں. یہ انقلاب برپا ہو گیا. مکہ کے لوگ حرم کے سامنے اکٹھا ہو جاتے ہیں سویرے سویرے اور آپس میں یہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انقلاب کیسے برپا ہوا, یہ حالات کیسے بدلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یہ بھینی بھینی خوشبو کیسی آ رہی ہے, یہ مکہ کی پہاڑیاں کیسے مہک رہی ہیں. کہ تب تک حرم کے اندر سے ایک مکہ کا رئیس اور نکل کر کے آیا. اس نے دیکھا کہ تمام مکہ کے بڑے بڑے تاجر اکٹھا ہیں. اس نے پوچھ لیا, اے مکہ کے تاجروں, کہاں تجارت کرنے کے لیے چلنے کا پلان بن رہا ہے؟ اس لیے کہ مکہ کے لوگ جب تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہو کر کے طے کر لیا کرتے تھے کہ یمن چلو گے تجارت کرنے کے لیے کہ شام چلو گے تجارت کرنے کے لیے. اس لیے کہ مکہ کے لوگ زیادہ تر یمن اور شام تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اس امیر نے یہ سمجھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ تجارت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا ہم تجارت کرنے کے لیے اکٹھا پلان بنانے کے لیے نہیں ہوئے ہیں, ہم انقلاب کا احساس کر رہے ہیں. کیا تمہیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سویرے سویرے خوشبو کیسی آ رہی ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی سویرے انہوں نے اپنے باغ اور باغیچوں کا جائزہ لیا تو جو سوکھے ہوئے درخت تھے وہ ہرے دکھائی دے رہے ہیں. ان درختوں میں بغیر موسم کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے دودھ دینے سے, مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر پر ان کا باپ بیمار تھا مگر بغیر دوا کے وہ صحت مند دکھائی دے رہا ہے. یہ انقلاب کیسے برپا ہوا, ہم اسی تعجب میں پڑے ہوئے ہیں. تب تک اس آنے والے رئیس نے کہا, مکہ کے سرداروں, اگر میں بتاؤں گا تو تعجب کرنے لگو گے. کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا سویرے سویرے اٹھ کر کے میں حرم میں داخل ہوا تھا خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. میں جب گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ہمارے جتنے خدا ہیں سب منہ بل گرے پڑے ہوئے ہیں, اور جب میں طواف کر کے واپس ہونے لگا تو ہم نے یہ دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف آ رہے تھے. یقین مانو مکہ والو, آج تک اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہ نے نہیں دیکھا, آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا. مجھے یقین ہے کہ مکہ میں کسی خاندان میں کسی عورت نے اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا نہیں کیا جتنا خوبصورت بچہ میں نے سردار قریش عبد المطلب کی گود میں دیکھا. عبد المطلب جو اس بچہ کو لے کر کے کعبہ کی طرف بڑھتے رہے, میں گھوم گھوم کر کے دیکھتا
جا رہا، لیکن جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کعبہ خود عبد المطلب کی طرف جھکا چلا رہا ہے۔ اے لوگوں، ہم نے یہ دیکھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 14ویں صدی کے مجھے آدم اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، اے سرداران مکہ، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تب تک سرداران مکہ نے کہا چلو چل کر کے دیکھا جائے، ہونا ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی بنیاد پر برپا ہوا ہے۔ اب سارے سرداران مکہ حرم میں داخل ہو گئے، ادھر سرکار کے دادا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور دعا مانگ کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ تب تک سرداران مکہ کی نگاہ پڑ گئی۔ مکہ کے سرداروں نے کہا، اے سردار قریش، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے۔ تب تک دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا، باہوں کا پھیلنا تھا کہ سرکار کا حسن کریم مکہ کے تاجروں کے سامنے آ گیا، اور جب ان لوگوں نے سرکار کے چہرے قریب کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو، کمال حسن حضور ہے کہ تمہارے نقل جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اللہ، مکہ کے سرداروں نے کہا، یہ سردار قریش ہم آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، یقین مانو آج تک ہماری نگاہ میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا جتنا خوبصورت بچہ آپ کی گود میں ہے۔ یہ سارا انقلاب لگ رہا ہے اسی بچے کی بنیاد پر ہوا ہے۔ سرکار کے دادا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے، آپ کی ماں کی گود میں آپ کو پہنچا دیا گیا۔ ادھر سرداران مکہ آپس میں چرچا کرتے ہوئے چلے گئے، ہر طرف یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ سردار قریش عبد المطلب کے وہاں ایک ان کا پوتا آیا ہے، اگر عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ چنانچہ آقا کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور محمد اس میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل کا ٹکڑا ہوا ہمارے پاس آ گیا اور ہمارے شہزادے ہماری گود میں آ گئے۔ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا بیان سنو۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو جیسے اور بچوں کے پیدائش کے وقت ماؤں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے کسی تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نگاہوں کے سامنے پردہ چھا جاتا ہے۔ نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ مجھے کسی تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا، بلکہ میرے لیے مشرق و مغرب روشن ہو گیا۔ ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے ہوئے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا، یہ آمنہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا آسمان پر نام احمد ہے اور زمین پر ان کا نام محمد ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد زمین پر تشریف لائے تب تک ایک انگلی ان کی آسمان کی طرف اٹھ گئی اور اس کے تھوڑے دیر کے بعد ان کی پیشانی سجدہ میں چلی گئی اور میں نے ان سے 3 الفاظ سنے۔ پہلی مرتبہ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، دوسری مرتبہ کہا الحمدللہ کثیرا، تیسری بار کہا رب حبیب امتی۔ تب تک غیب سے آواز آتی ہے کہ جو محمد پیدا ہوتے ہی اپنے امتیوں کو نہ بھولے، اللہ نے ان کے امتیوں کو بخش دیا۔ آخر علماء وجہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے پیدا ہوتے ہی اپنی ایک انگلی کا اشارہ کر دے دیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگلی کا اشارہ دے رہے ہیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور نبی کونین نے سجدہ کیا۔ یہ ذہن و فکر دے دیا کہ سجدہ کا مستحق پروردگار عالم ہے، اور سرکار نے سجدے میں سب سے پہلے رب کی بڑائی کو بیان کیا ہے، رب کی تعریفوں کو کیا ہے، اور اس کے بعد جب اپنے رب کا حضور مانگا ہے تو ہم پاپیوں کی بخشش کا مطالبہ کیا ہے، ہم پاپیوں کی مغفرت کا سوال کیا ہے۔ الفظار ہوتے ہیں رب حبل امتی، پروردگار امت کو میرے لیے ہبا فرما دے، میری امت کو
میرے لیے ہبہ فرما دے، میری امت کو میرے لیے بخش دے۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہے، اس کے بعد میرے شہزادے کچھ بولے رہی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پیروں سے ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے، اپنے نبی کی عظمت کو دیکھیے۔ سرکار پیدا ہوتے ہی ہم پاپیوں کو یاد کر رہے ہیں، ہم پاپیوں کی بخشش کا سوال اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ اور جو جمع تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس، ان عورتوں کا بیان سنو۔ وہ عورتیں بیان دیتی ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا جب محمد پیدا ہوئی تو آسمان سے چاند اور ستارے آپ کے آنگن میں جھکے چلے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا یہ چاند اور ستارے آمنہ خاتون کے مکان کے صحن میں گر پڑیں گے، یہ چاند اور ستارے کیوں جھکے چلے آ رہے ہیں؟ تو ہمارے اور آپ کے بھی گھر کا دستور ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، انعام و اکرام تقسیم کیے جاتے ہیں، حق حقوق لینے والے دروازہ گھیر لیتے ہیں۔ آج امام الانبیاء کی پیدائش ہوئی ہے، رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آج نور کا صدقہ بانٹا جا رہا ہے، آج نور کی بھیک تقسیم کی جا رہی ہے۔ لینے والے صرف اہل زمین نہیں ہیں بلکہ لینے والے چاند و سورج بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بڑی اچھی ترجمانی فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا بڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا۔ اللہ اللہ، آج سویرے سویرے نور کا صدقہ لٹایا جا رہا ہے، نور کی بھیک تقسیم کی جا رہی ہے اور لینے کے لیے سب دروازہ آقا کا گھیرے ہوئے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، مانوی طور پر عرض کر رہا ہوں پیارے، کوئی خالی نہیں گیا تھا، سب کی جھولیاں بھر گئی تھی، جس نے سوال کیا سب کو مل گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ جو جانتا ہے توڑا نور کا اور نور کی سرکار ہے، کیا اس نے توڑا نور کا؟ جس بھکاری کو بھی دیکھو وہ بھکاری نور کا صدقہ لے کر کے جا رہا ہے، یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے۔ توڑا کے معنی حصہ کے بھی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پہلے شعر میں توڑا کا معنی حصہ قرار دیا، دوسرے شعر میں توڑا کا معنی کمی قرار دیا، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی ہے تو ایسا صدقہ لٹایا گیا ہے، ایسی نور کی بھیک تقسیم کی گئی ہے کہ لوگوں نے اپنا اپنا حصہ لے لیا مگر اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ نور کی تو سرکار ہی ہے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹرا تباہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ اللہ اللہ، جو عورتیں جمع تھی وہ عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں یہ آمنہ تیرا بچہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، تیرے بچے کے ختنہ کی ضرورت نہیں ہے، اور آمنہ تیرا بچہ تو ناک بریدہ پیدا ہوا ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، آمنہ تیرے بچے کے ناک کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذرا ناک کاٹنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بچہ جب اپنے ماں کے شکم میں متشکل ہوتا ہے اور روح ڈال دی جاتی ہے تو بچے کی ناک کو ماں کے ناک سے جوڑ دیا جاتا ہے، اماں کے ناک کے ذریعہ سے بچہ ماں کے شکم میں روزی پاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم میں ہے تو ماں کو محتاج نہیں ہے بلکہ ان کا رب انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ ناک بریدہ میرے سرکار پیدا ہوئے اور ختنہ شدہ میرے سرکار پیدا ہوئے، اسی لیے تو 14ویں صدی کے مجھے اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کے وقار کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کی عزت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تیرے نبی کی عزت و بلندی کا اعلان تو یہ ہے کہ لمیات نظیر کفی نظر
اور مثل تو نشد پیدا جانا پیدا جانا. اللہ اللہ یہ پوری آبادی میں خبر پھیل جاتی ہے کہ آمنہ خاتون کی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے. آج تک ہماری آبادی میں مکہ میں اتنا خوبصورت بچہ کسی ماں کی گود میں نہیں آیا. یہ خبر چاروں طرف پھیل جاتی ہے. عورتیں دیکھنے کے لیے آتی ہیں, مرد زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں, سب دیکھ دیکھ کر کے جاتے ہیں. چاروں طرف یہ تعریفیں ہو رہی ہیں, ہر طرف یہ خبر پھیل جاتی ہے. اس وقت کا دستور یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں اور مالدار گھر کے بچوں کو لے لیتی تھیں دودھ پلانے کے لیے. چنانچہ مکہ شہر سے کچھ فاصلے کی دوری پر ایک آبادی تھی جہاں کی 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ میں تاجروں کے گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے, کوئی بچہ لے آیا جائے اور دودھ پلا کر کے ان کی خدمت انجام دی جائے تاکہ ہماری غربت ختم ہو جائے. ان 10 عورتوں میں ایک عورت کا نام حلیمہ سعدیہ ہے. یہ حلیمہ بڑی غریب عورت تھی. حلیمہ کو 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا طاقہ کرتے ہوئے, صرف وہ پانی پر گزر بسر کر رہی تھی. عورتیں جب تیار ہوئی تو کہا حلیمہ تم بھی مکہ چلی چلو. سنا یہ گیا ہے کہ مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے, چلو تم بھی کسی تاجر کا بچہ لے آؤ تاکہ تمہارے بھی غربت کے دن ختم ہو جائیں. حلیمہ نے کہا میں نہیں جا پاؤں گی, اس لیے کہ میں آج 3 دن سے فاقہ کر رہی ہوں, صرف پانی پر گزر بسر کر رہی ہوں. میری جو بکریاں دودھ دینے والی تھی ان کے تھن بھی سوکھ گئے ہیں, میری سواری بھی کمزور ہو گئی ہے اور 12 گھاٹیوں کو پار کر کے مکہ جانا پڑتا ہے, اس لیے میں نہیں جا پاؤں گی. مگر عورتوں نے ہر طرح سے سمجھایا حلیمہ چلی چلو, تمہارے راستے کے اخراجات کی ذمہ داری ہماری ہے, کھانے پینے کا انتظام ہم کریں گے. حلیمہ چلی چلو. ہر طرح سے حلیمہ کو سمجھا کر کے تیار کر لیا. اب حلیمہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ تیار ہو گئی. یہ 10 نفری قافلہ عورتوں کا اپنے شوہروں کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہو گیا. واقعی حلیمہ کی سواری بڑی کمزور تھی. 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے اور دیر تک بیٹھی رہتی ہے. عورتوں نے کہا حلیمہ تیری سواری زیادہ دیر تک بیٹھی رہتی ہے, ہم جا رہی ہیں مکہ, تو آج آنا بعد میں. چنانچہ عورتیں چلی گئیں. حلیمہ دیر میں مکہ میں پہنچی اور پہنچ کر کے اپنے ساز و سامان کو رکھتی ہیں اور گھروں کا پھیرا لگاتی ہیں. بچوں کو حاصل کر لیا, لیکن حلیمہ دیر میں مکہ میں پہنچی ہیں. اب حلیمہ جب حرم کے قریب اپنے سامان کو رکھتی ہیں اور اپنی اونٹنی کو باندھ دیتی ہیں, اپنے شوہر کے ساتھ گھروں کا پھیرا لگانا شروع کیا, تو جس گھر پر حلیمہ جاتی پتہ یہ چلتا کہ بچہ لیا جا چکا ہے. حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں مل پا رہا تھا. حلیمہ بہت پریشان تھی. تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل جاتی ہے. اس عورت نے کہا یہ حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا بھی مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. اس عورت نے کہا وہ دیکھو حرم کے سامنے جو ایک چوکور مکان دکھائی دے رہا ہے, اس مکان میں سردار قریش عبد المطلب کا پوتا ہے جو یتیم بچہ ہے جس کا نام محمد ہے. حلیمہ جتنے گھروں پر میں گئی ہوں ہر گھر پر میں نے اس بچہ کی تعریف سنی ہے. حلیمہ اگر مجھے بچہ نہ ملا ہوتا تو میں تو اسی بچہ کو لے کر کے چلتی. حلیمہ خالی ہاتھ چلنے سے بہتر تو یہی ہے کہ تم جاؤ اس بچہ کو لے لو. حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے. اب حلیمہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچ گئی. دادا جان نے حضرت آمنہ کے پاس پہنچا دیا. حضرت آمنہ کے پاس پہنچنے کے بعد حلیمہ نے پہلے اپنا پرچے پیش کیا, اپنا تعارف پیش کیا. بہن آمنہ جیسے مکہ میں اور ساری عورتیں باہر سے آئی ہیں بچوں کو لینے کے لیے, ایسے میں بھی آئی ہوں. میرا تعلق قبیلے سعد سے ہے, میرا نام حلیمہ ہے, اس لیے لوگ مجھے حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں. بہن میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سنی ہیں, آپ اپنا شہزادہ مجھے دے دیجئے, میں دودھ پلا کر کے ان کی خدمت انجام دے لوں. تب تک حضرت آمنہ خاتون رونے لگی. حلیمہ نے پوچھا بہن روتی کیوں ہو؟ آمنہ خاتون نے کہا حلیمہ جس مقصد کے لیے تو آئی ہے تیرا مقصد حل نہیں ہو پائے گا, اس لیے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. حلیمہ تجھے مہمانگا انعام و اکرام نہیں مل پائے گا. حلیمہ نے کہا اب مجھے انعام و اکرام کی لالچ نہیں رہ گئی ہے. بہن یہ تو بتاؤ کہ آپ کے شہزادے ہیں کہاں؟ میرے آقا اس وقت سو رہے تھے اور سرکار کے جسم
شہر پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، تب تک حضرت آمنہ نے چادر کو کھینچ لیا۔ چادر کا کھینچنا تھا کہ سرکار کا چہرے کریم کھل گیا، لب پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت حلیمہ نے پکڑ کر کے اپنی گود میں لے لیا اور نبی کے رخسار کو چوم لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرانے لگے تو کائنات کا نظام بدل جاتا ہے، اور جو صاحب اولاد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سوتا ہوا بچہ اگر مسکرا دے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے جب مسکرا دے اور آپ کے لب پر مسکراہٹ کھیل جائے تو آپ کے لب کیسے لگ رہے ہیں، آپ کے لب پاک کی نزاکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کو اس طور پر بیان فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی ایک گل قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دے تو نظام کائنات بدل جائے، نبی کونین مسکرا دے تو ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، نبی کونین کے لب پر مسکراہٹ آ جائے تو یتیم مسکرانے لگتے ہیں، نبی کونین مسکرا دے تو بیواؤں کو سہارا مل جاتا ہے، نبی کونین کے لب پر مسکراہٹ پھیل جائے تو چاند کی چاندنی پھیکی پڑ جاتی ہے، نبی کونین کے لب پر مسکراہٹ آ جائے تو سورج کی شعاعیں مچلنے لگتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں سرکار کو لے کر کے پیشانی اقدس کا بوسہ لے لیا، وہ پیشانی سرکار کی چوم لیا حلیمہ نے، جس پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے ہم پاپیوں کی بخشش کے تاج سے سجا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی پیشانی کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کے جبین اقدس کا جائزہ لینا چاہتا ہے کہ جس کے ماتھے شفاعت کا زہرا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور پیار و محبت کرنے لگتی ہیں۔ پیار و محبت کی چھاؤں میں حضرت حلیمہ نے اپنے پستان کو پینے کے لیے پیش کر دیا۔ میرے آقا جب اپنی ماں کا پستان پیتے تھے تو دونوں پستان کا دودھ پیتے تھے، اور جب حلیمہ کا پستان پی رہے ہیں تو صرف ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں اور دوسرے پستان کا دودھ دوسرے پینے والے کے لیے بچے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ پہلے تو حلیمہ نے اتفاق سمجھا تھا، لیکن اب حلیمہ کو علم ہوا، حلیمہ اس وقت ایک اور بچہ کو دودھ پلا رہی تھی۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا بچہ محروم رہ جاتا۔ یہ نبی کا فطری انصاف ہے کہ نبی کونین نے ایک پستان کا دودھ پیا ہے اور دوسرے پستان کا دودھ دوسرے پینے والے بچے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ لمحے فکریہ ہے نجد کی بدماش اولادوں کے لیے جو کبھی کبھی نبی کے علم پر حملہ کر دیا کرتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی جبریل کہاں آئے ہوئے ہیں، ابھی وہی کہاں نازل ہوئی ہے، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان کہاں ہوا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ حلیمہ ایک اور بچہ کو دودھ پلا رہی ہے؟ اس لیے میرے آقا نے ایک پستان کا دودھ پیا اور دوسرے پستان کا دودھ دوسرے پینے والے بچے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی اس خوبی کو سیرت رسول کے علم پاک کی خوبی میں نہ رکھ کر کے کہاں بیان کرو گے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کے ایک پستان کا دودھ پیا۔ جب اپنی ماں کا پستان پیتے تھے تو دونوں پستان کا پی رہے ہیں، اور جب حلیمہ کا پستان پی رہے ہیں تو نبی ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے ترک پستان کریں اور دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار
سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور پیار و محبت کی باتیں ہونے لگتی ہیں. حلیمہ کہتی ہیں بہن آج تک ہم نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. بہن یہ تو بتاؤ یہ شہزادے پیدا کب ہوئے ہیں؟ حضرت آمنہ نے بیان کرنا شروع کر دیا. حلیمہ دیکھو میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. حلیمہ جب میرا یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں ہم نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ دیکھ لیا. حلیمہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. جب یہ پیدا ہوئی اور ان کے دادا لے گئے خانے کعبہ کا طواف کرانے کے لیے تو محراب کعبہ جھک گئی ہے. حلیمہ میرا بچہ عام بچوں کے لیے نہیں ہے کی طرح نہیں ہے. جب یہ پیدا ہوئی تو غیب سے آواز آ رہی تھی کہ ان کا آسمان پر نام احمد ہے اور زمین پر ان کا نام محمد ہے. حلیمہ اسی مناسبت سے ان کا نام محمد رکھا گیا. حلیمہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. حضرت حلیمہ ان سے کہتی ہیں میرا یہ بچہ سویرے سویرے پیدا ہوا. اہل نظر بیان فرماتے ہیں کہ آخر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سویرے سویرے کیوں پیدا ہوئے؟ رات کے مکمل اندھیرے میں کیوں نہیں پیدا ہوئے یا دن کے مکمل اجالے میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ اگر میرے سرکار رات کے مکمل اندھیرے میں اس دنیا میں تشریف لاتی تو رات کا اندھیرا دن کو چیلنج کر دیتا. یہ دن تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ مجھ میں پیدا ہوئے ہیں اور اگر میرے آقا دن کے مکمل اجالے میں اس دنیا میں آتی تو دن کا اجالا رات کے اندھیرے کو چیلنج کر دیتا کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میرے سرکار ایسے وقت میں اس دنیا میں آ رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور دن کا اجالا آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے. ایسے وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں بہن ہمارے ساتھ میں جتنی عورتیں آئی تھیں وہ سب کی سب تیاری کر چکی ہیں جانے کے لیے. آپ ہمیں بھی اجازت دے دو. بہن یقین مانو انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے گی. ہر طرح سے میں دودھ پلا کر کے ان کی خدمت انجام دیتی رہوں گی. آپ کسی شکایت کو نہیں سنو گی. بہن آپ یقین مان لو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں نے گود میں لیا. کونین کے دولہا کو پیار و محبت کیا اور بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں حضرت حلیمہ کی گود میں واپس کر دیا. حضرت حلیمہ اپنی گود میں لے کر کے اب اپنی اسی سواری کے قریب آ رہی ہیں جو حلیمہ کی سواری آتے ہوئے سات سات جگہوں پر راستے میں بیٹھ گئی تھی. اب حلیمہ سرکار کو لے کر کے اپنی سواری کے قریب جب جا رہی ہیں تو سواری کھڑی ہو جاتی ہے اور جب سواری پر سوار ہو رہی ہیں تو اس میں پھرتی پیدا ہو جاتی ہے اور اپنی سواری کو جب حلیمہ ہانکتی ہیں تو حلیمہ کی سواری پورے قافلہ کے سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے. قافلہ کے لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ کیا تم نے مکہ میں سواری بدل دیا ہے؟ حلیمہ نے کہا میں نے سواری نہیں بدلی ہے البتہ سوار بدل گیا ہے. اور حلیمہ کیا تم نے مکہ میں خوشبو خرید لی ہے کہ تیرے چلنے سے راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ حلیمہ نے کہا میں نے خوشبو نہیں خریدی ہے یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے چلنے کی خوشبو پھیل رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کو تو بیان فرماتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. اور کیسے پھولوں میں بسائے تمہارے یسوع تمہارے یسوع. اللہ اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چلی آ رہی ہیں. 12 گھاٹیوں کو پار کر کے حلیمہ آئی تھی. حلیمہ جب اب ان پہاڑیوں سے گزر رہی ہے تو جن پہاڑیوں پر حلیمہ نے دیکھا تھا کہ درخت سوکھے ہوئے ہیں اب حلیمہ جب واپس جا رہی ہیں تو ان پہاڑیوں پر سارے درخت ہرے ہو گئے ہیں اور پھل والے درختوں میں بغیر موسم کے پھل دکھائی دے رہے ہیں. بڑی اچھی ترجمانی کی ہے بیکل بلرام پوری نے. آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیجیاری اور بن موسم کے پھل گدا گیا پھول سج گئے ڈاری ڈولے خلد کئی مست بیریا چادر نور لٹاویلا چادر نور لٹاویلا
اور سب نبیان ملئی دمناویں چومیں گلے لگاویں بھر بھر تالا ہورے صدقہ موتیاں لٹاویں چھل کے کوثر بھری گگریاں چندرما نور لٹاویلا چندرما نور لٹاویلا اللہ اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چلی جا رہی ہیں جانوروں کی نگاہ پڑتی ہے تو جانور حلیمہ کی سواری کو دیکھتے رہتے ہیں گویا جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ رحمت للعالمین جا رہے ہیں زیارت کر لو نبی آخر الزماں تشریف لے جا رہے ہیں زیارت کر لو جب تک حلیمہ کی اونٹنی غائب نہ ہو جاتی تب تک وہ جانور اپنے منہ کو زمین پر نہیں رکھتے تھے چنانچہ حلیمہ سعدیہ سرکار لے کر کے جب اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو حلیمہ کی پوری آبادی مہکنے لگی آبادی کے مردوں نے عورتوں نے گھیر لیا حلیمہ تو کیا حجاز سے لے کر کے آئی ہے حلیمہ نے کہا میں حجاز سے لے کر کے یہی سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کو لے کر کے آئی ہوں اب جب عورتوں نے دیکھنا شروع کیا اور مردوں نے زیارت کی تو کہنا شروع کر دیا حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا خوبصورت بچہ لے کر کے کوئی عورت نہیں آئی حلیمہ یہ تجھ کو مل کہاں گئے ہیں حلیمہ نے کہا میں ان کو حجاز مکہ سے لے کر کے آئی ہوں یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے ہیں یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں ان کی ماں کا نام آمنہ ہے یہ خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں میں دودھ پلانے کے لیے ان کو لے کر کے آئی ہوں حلیمہ ایسا لگتا ہے کہ تو بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہے حلیمہ بظاہر تم نے کوئی خوشبو تو نہیں خریدی ہے مگر تیرا مکان مہک رہا ہے اب جب لوگوں نے اپنے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ جن جانوروں کے تھن سوکھ گئے تھے دودھ سے ان جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں حلیمہ کے گھر جتنی بکریاں تھی ساری بکریوں کا دودھ سے تھن بھرا ہوا ہے حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا دودھ نکال لو ان کے شوہر نے دودھ نکالنا شروع کیا تو گھر کا سارا برتن بھر گیا مگر پھر بھی جانوروں کے تھن کا دودھ ختم نہیں ہوا لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ کس جنگل کے گھاس کی برکت ہے جو بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں حلیمہ نے کہا یہ جنگل کے گھاس کی برکت نہیں ہے یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے اللہ اکبر اب سارے لوگ زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حلیمہ ہم نے مان لیا اتنا خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا اللہ اکبر حلیمہ بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہے اب عورتوں کی عادت کیا ہوئی عورتوں کی گود میں بچے روتے ہوتے اور جیسے سرکار کے چہرے پر بچوں کی نگاہ پڑتی تو روتے ہوئے بچے رونا بند کر دیا کرتے تھے اللہ اکبر عورتوں نے اندازہ لگا لیا کہ حلیمہ جو بچہ لے کر کے آئی ہے اس بچے کو اگر روتے ہوئے بچے دیکھ لیتے ہیں تو رونا بند کر دیا کرتے ہیں اب عورتوں کا یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ اگر ان کی گود میں بچے رونے لگتے تھے تو وہ اپنی گود میں لے کر کے حلیمہ کے گھر چلی جاتی تھی اور جیسے سرکار کے چہرے پر بچوں کی نگاہ پڑتی تھی روتے ہوئے بچے رونا بند کر دیتے تھے مسکرانے لگتے تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے بیان فرماتے ہیں کہ جس کے تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس کو تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اللہ اللہ یہ طور طریقہ بن گیا تھا اور میں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ جیسے تو اس بچہ کو لے کر کے آئی ہے بادل چھا گیا اور چھما جھم بارش شروع ہو گئی عرصہ گزر گیا تھا حلیمہ کی آبادی پر بارش نہیں ہو رہی تھی کھیتیاں سوکھ رہی تھی جانور پیاس سے مرنے لگے تھے لیکن اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا علاقہ جل جل ہو جاتا ہے جانور آسودہ ہو جاتے ہیں ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے بہت خوشگوار ہوا چلنے لگتی ہے آبادی کے لوگ کہتے ہیں حلیمہ جو تو برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہے ایسا لگ رہا ہے یہ ان کے آنے کی برکت ہے حلیمہ جس دن سے اپنے گھر پر سرکار کو لے کر کے گئی تھی اس دن سے جب آبادی کے لوگ اپنے چرنے والے جانوروں کو پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ کر کے آیا کرتے تھے تو کوئی درندہ کسی جانور کو پکڑتا نہیں تھا سارے جانور شام کو محفوظ آ جاتے تھے گھر پر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حلیمہ
حلیمہ جو بچہ لے کر کے آئی ہے اس بچے کی برکت یہ ہے کہ جب سے وہ بچہ حلیمہ کے گھر آیا ہمارے کسی جانور کو کسی درندے نے نہیں پکڑا ہے، ہمارے سارے جانور محفوظ دکھائی دے رہے ہیں، ہر طرف یہ چرچا ہو رہا ہے، ہر طرف یہ خبر پھیلی ہوئی ہے۔ حلیمہ کے گھر پیالے میں پانی بھر بھر کر کے عورتیں لاتی تھی اور کہتی تھی اے حلیمہ جو تو برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہے ان کا ہاتھ اس پیالے میں پانی کے ڈال دے، ہم برکت کے لیے استعمال کریں گے۔ چنانچہ حلیمہ سرکار کے ہاتھ کو ڈال دیا کرتی تھی، لوگ لے جا کر کے بیمار کو پلاتے تو بیمار اچھے ہو جاتے، جانوروں پر ڈال دیا جاتا تاکہ ان کا دودھ زیادہ ہو جائے، درختوں پر ڈال دیا جاتا تاکہ پھلوں کی کثرت ہو جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ عاجز ہو گئی، پیالے میں پانی کے ہاتھ ڈالتے ڈالتے برکت کے والد گرامی اپنی بڑی مشہور کتاب الکمال الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ حلیمہ کو ایک ترکیب سجھائی تھی۔ حلیمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک حوض کھود دیا اور اس حوض کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھون لے کر جانا ہو وہ اسی حوض میں پانی لے کر کے جائے۔ لوگ اسی حوض میں پانی لے کر کے جاتے تھے، بیماروں کو پلاتے تو بیمار اچھے ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھون یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہاتھ کا دھون ہے اور تلووں کا دھون ہے، پلا دیا جائے تو بیماری دور ہو جائے۔ جو لوگ کبھی کبھی سیرت کا جلسہ کرتے ہیں اور اپنے سیرت کے جلسے میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہم انسان ہیں معاذ اللہ ایسے انسان رسول اللہ کی طبیعت چاہتی ہے کہ آئینہ میں ان کا چہرہ دکھا دیا جائے، اس کے ہاتھ کا دھون اگر بیمار کو پلا دو تو بیمار نہ بھی ہو تو بیمار ہو جائے گا۔ کہا رسول اللہ کے ہاتھ کا دھون ہے اور کہاں نادان تیرے ہاتھ کا دھون ہے۔ اگر اپنے گھر کے بیمار کو تو چاہتا ہے اچھا ہو جائے اور رسول اللہ سے مثلیت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے پاؤں کو دھل لے اور دھل کر کے بیمار کو پلا دے، کھینچ کر کے تھپڑ لوگ ماریں گے، ناجان پاؤں کا دھون پلا رہا ہے، اچھی اچھی دواؤں سے تو بیماری ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے، تیرے پاؤں کے دھون سے بیماری دور ہو جائے گی۔ نادان رسول اللہ کا پاؤں نور نلا نور ہے، رسول رسول ہے، رسول اپنے پاؤں کو زمین پر رکھ دے تو ان کا رب ان کے پاؤں کو رکھنے کی زمین کی قسم کو یاد فرماتا ہے۔ محبوب اس زمین کی قسم ہے جس زمین پر تمہارے پاؤں پڑ رہے ہیں، محبوب اس چہرے کی قسم ہے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، تمہارے زلف مومبری کی قسم ہے۔ رب تعالیٰ تو اپنے نبی کے چہرے کی قسم یاد فرماتا ہے، نبی جہاں زمین پر قدم رکھتے رب تعالیٰ اس زمین کی قسم یاد فرماتا ہے۔ نادان نبی جہاں قدم رکھتے وہ زمین پر مثال ہو جاتی ہے، نبی کی مثلیت کا دعویٰ تو کر رہا ہے۔ حضرات دیکھ لے، اسی لیے تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کے وقار کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کی عزت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تیرے نبی کی عزت و شان کا عالم تو یہ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کونوں کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کونوں کیا جانے، اور خسرو عرش پہ اڑتا فریرا تیرا، خسرو عرش پہ اڑتا فریرا تیرا، خسرو عرش پہ۔ اللہ اللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا دھون ہے۔ جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں معاذ اللہ کہ رسول اللہ ایسے انسان ہیں جیسے ہم انسان ہیں، نادان نبی انسان کامل ہیں، نبی رحمت للعالمین ہیں، نبی بشیر و نذیر ہیں، نبی طٰہٰ یاسین ہیں، نبی انا اعطیناک الکوثر والے ہیں، نبی ورفعنا لک ذکرک والے ہیں، نبی ہیں۔ اسی لیے 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتا ہے، تیرے نبی کی عزت و شان کا عالم تو یہ ہے کہ خلق سے اولیاء
انبیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر ہیں۔ حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ لوگوں نے کہا اے حلیمہ سویرے سویرے تو محمد کو لا کر کے اپنے دروازے پر کر دے، اس لیے کہ جب ہم ان کا چہرہ سویرے سویرے دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا دن بڑی بھلائی کے ساتھ گزر جایا کرتا ہے۔ یہ نبی کا مقدس چہرہ ہے کہ اگر بچپن میں دیکھ لیا جائے تو پورا دن بھلائی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ایک ان کا چہرہ ہے، اگر سویرے سویرے دیکھ لو تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، سویرے سویرے ان کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو دن بھر کھانا پانی نہیں ملے گا۔ یہ ان کے چہرے کا حال ہے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ ہے کہ دیکھ لیا جائے سرکار کا چہرہ تو پورا دن بھلائی کے ساتھ گزر جایا کرتا ہے۔ چہرے کی بات کرتے ہو مسلمانوں، میں تو اس قوم پر تعجب کر رہا ہوں، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قوم ابھی تک یہ نہ فیصلہ کر سکی ہو کہ پاجامہ کہاں تک پہننا چاہیے، یہاں تک پہننا چاہیے کہ یہاں تک پہننا چاہیے، یہی فیصلہ یہ نہیں کر پائے ہیں کہ پاجامہ کہاں تک پہننا چاہیے، اور سارا جھگڑا ان کا پائجامے پر ہوتا ہے۔ پینٹ پر یہ کوئی جھگڑا نہیں کرتے ہیں، پینٹ کو اتنا چڑھا کر کے نہیں پہنتے ہیں، پاجامہ ہی چڑھا کر کے پہنتے ہیں، اس لیے کہ پینٹ کو اتنا چڑھا کر کے پہنے گے تو دنیا پہچان لے گی یہ وہابی ہے، دنیا پہچان لے گی یہ غیر مقلد ہے، دنیا پہچان لے گی یہ بد مذہب ہے۔ سارا جھگڑا ان کا پاجامے پر ہوتا ہے۔ ابھی یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے بیچارے کہ پاجامہ کہاں تک پہننا چاہیے، اور چلے ہیں نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے۔ تمہاری ماؤں نے دودھ پلایا ہے تو غلام محی الدین سبحانی سے سیرت سن کر کے کتابوں کے حوالہ سے ملاؤ، اگر سیرت کا ایک جملہ بھی غلط ہے تو جو چور سزا ہے وہ غلام محی الدین سبحانی کی ہے۔ سن لو نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، نبی کی شان و شوکت کیا ہے، نبی کی افضلیت کیا ہے، نبی کا وقار کیا ہے، نبی کی پڑھائی کیا ہے، نبی کی بلندی کیا ہے، نبی کی وفاق کیا ہے، نبی کی ہستی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو بیان فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کے وقار کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تیرے نبی کی عزت و شان کا عالم تو یہ ہے کہ ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمائے اللہ مکہ کے آیا بیدار ایک گھنٹہ ہو گیا، 12:30 بجے شروع کیا ہوں، 1:30 بج گئے، 1 گھنٹے پر اسٹاپ کیا ہوں، پھر سیرت چلنے دیجیے، پھر 1 گھنٹے پر رکوں گا تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے آقا کی سیرت سن لو، سیرت ایسے جیسے کتاب پڑھ رہے ہو، علم غلم بیان نہیں، ایران کا توران، یہاں کا کھٹ وہاں کا پٹ، یہ سب کچھ نہیں۔ اپنے نبی کا ذکر سنو، شان دیکھو، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی عظمت کا حال یہ ہے۔ وہ گاؤں کے چودھری نہیں ہیں، وہ ایسے رسول نہیں ہیں کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ ایسے رسول نہیں ہیں کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے، وہ ایسے رسول نہیں ہیں کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کا رسول ہوگا بدماش اولادوں کا جو رسول کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، انہیں غیب کا علم نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے، وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ ان کا یہ مزاج ہے کہ غوث و خواجہ کی توہین کریں، امام اعظم ابو حنیفہ کی توہین کریں، یہ ان کا مزاج ہے۔ جب ان دجالوں نے رسول کی شان میں توہین کر دی ہے تو غوث و خواجہ کی توہین کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، ان کا چچا بڑا کھولوں گا تو بنارس کی تاریخ یاد آ جائے گی۔ میری کیسی ہے تاریخ نجد و حجاز، اسے مگا کر کے سن لو، ان کا حال کیا ہے، یہ کس سن اور کس تاریخ کی پیداوار ہے۔
آؤ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر ہیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جتنا ایک بچہ اپنے ماں کا دودھ پینے کے دنوں میں سال میں بڑھتا ہے اتنا محمد ایک مہینے میں بڑھ رہے تھے. حلیمہ کہتی ہیں کہ جب تک میں جی بھر کر کے سویرے سویرے ان کو دیکھ نہ لیتی تھی تب تک مجھے اطمینان نہ حاصل ہوتا تھا. حلیمہ کہتی ہیں کہ جب تک میں جی بھر کر کے انہیں دودھ نہ پلا لیتی تھی تب تک میں مطمئن نہیں ہوتی تھی. حلیمہ کہتی ہیں ایک روز میں نے دودھ پلایا, رات کا سناٹا تھا, چاند کی چاندنی پھیلی تھی, ہر طرف اجالا تھا. میں نے دودھ پلا کر کے آپ کو سلا دیا اور اس کے بعد گھوم کر دیکھا, لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. آج بھی ماں کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی ماں جب اپنے بچہ کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلا کر کے دیکھتی ہے میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے. اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں تھپکیاں دے دے کر کے سلانے کی کوشش کرتی ہے. بلا تمثیل سمجھو حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر کے بستر پر سلا دیا. اب وہ گھوم کر کے دیکھ رہی ہیں کہ دیکھوں آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. تو حلیمہ تعجب میں پڑ جاتی ہے کہ آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے اور کبھی انگلی کو آپ داہنی طرف لے جاتے ہیں, کبھی انگلی کو بائیں طرف لے جاتے ہیں, کبھی انگلی کو سرہانے کی طرف لے جاتے ہیں, کبھی انگلی کو پائنتی کی جانب لے جاتے ہیں. حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا تو دیکھتی کیا ہوں کہ آپ کی انگلی جدھر جدھر جا رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے. اگر انگلی بائیں طرف لے جا رہے ہیں تو چاند بائیں طرف جا رہا ہے, اگر انگلی سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے, اگر انگلی کو پائنتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائنتی کی جانب جا رہا ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی بستر پر ہیں, ابھی مہد میں ہیں, ابھی ماں کی گود میں ہیں اور آسمان پر چاند سے باتیں کر رہے ہیں. آپ کے چچا حضرت عباس بیان فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا سبب یہی بنا کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ محمد اپنی ماں کی گود میں ہوتے اور آسمان پر چاند سے باتیں کرتے ہوتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو بیان فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر لونا نور کا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو گھما دیا ہے اور ابھی دودھ پینے کی حالت میں ہے, ابھی بستر پر ہیں. چاند پر شرعاً جانا ممکن ہے, چاند پر آدمی جا سکتا ہے. 1400 برس کے بعد جس چیز کا دعویٰ لوگوں نے کیا کہ ہم چاند پر جا سکتے ہیں تو چاند پر جانا شرعاً ممکن تو ہے, لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہم نے چاند کو پھاڑ دیا, ہم نے چاند کو چیر دیا, ہم نے چاند کو ادھر سے ادھر گھما دیا. چاند پر جانے کا دعویٰ تو کر دیا, شرعاً جا سکتا ہے آدمی چاند پر ممکن ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو گھما دیا ہے, سرکار نے انگلی کے اشارے سے چاند کو چیر دیا ہے, سورج کو پلٹا دیا ہے. اتنی بڑی قدرت جس نبی کا معجزہ ہو پھر بھی اس نبی کے اختیار پر بحث کی جائے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, پھر بھی اس نبی کے اختیار پر مناظرہ کیا جائے. یہ کیسا مزاج بن گیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان دیکھنا چاہتا ہے. ذرا دیکھ لے اپنے نبی کی شان و شوکت کو, تیرے نبی کی شان کا عالم کیا ہے. کہ سورج چڑھے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو اور اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اللہ اللہ, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت و
خوبصورت ملاحظہ کرو، حضرت حلیمہ دیکھ کر کے تعجب کرنے لگتی ہیں اور پیشانی کو چوم لیتی ہیں۔ حلیمہ کے گھر سرکار کے دودھ پینے کی مدت پوری ہو گئی، حلیمہ نے سرکار کو لیا اور تیاری کر لیتی ہیں، تیاری کر کے مکہ واپس آ گئی سرکار کو واپس کرنے کے لیے۔ جب مکہ واپس کرنے کے لیے حلیمہ آئیں تو اس وقت مکہ میں وبا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر سے مکہ میں تشریف فرما ہوئے، وبا کی بیماری دور ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی آپ کے دادا، آپ کی ماں اور دوسرے لوگوں کا یہ مشورہ ٹھہرا کہ حلیمہ کچھ روز تک اور محمد کو لے کر کے جاؤ اور اپنی آبادی میں رکھو، اس لیے کہ دیہات کی عورتوں کا دودھ بنسبت عرب میں شہر کی عورتوں کے زیادہ صحت مند ہوتا ہے، اور بنسبت شہریوں کے دیہاتیوں کی زبان عرب میں زیادہ صاف ستھری ہوتی ہے، اس لیے حلیمہ لے کر کے تم اور جاؤ اور اپنی آبادی میں چند روز اور ان کو رکھو۔ حضرت حلیمہ کو بڑا حوصلہ پیدا ہوا، حلیمہ سرکار کو لے کر کے پھر آبادی میں واپس آ گئے۔ جب آبادی کے لوگوں کو پتا چلا کہ حلیمہ لے کر کے چلی گئی تھی محمد کو واپس کرنے کے لیے، آبادی کے لوگوں نے کہا حلیمہ تو نے بہت غلط کام کیا، حلیمہ تجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیا آبادی کے لوگوں کا فیصلہ تجھے نہیں معلوم ہوا ہے؟ حلیمہ جب تو ان کو لے کر کے آئی ہے اور ان کی برکتوں کو آبادی کے لوگوں نے محسوس کیا تو فیصلہ یہ کر لیا کہ اب ہم ان کو حجاز نہیں جانے دیں گے، اب ہم ان کو اپنی آبادی میں رکھیں گے اور اپنی قوم کا ان کو ہم سردار بنائیں گے، اپنی قوم کا ان کو ہم رہنما بنائیں گے۔ ان لوگوں کو کیا خبر ہے کہ ہادی عالم بن کر کے میرے آقا آئے ہیں، امام الانبیاء بن کر کے میرے سرکار آئے ہیں، وہ تو سرکار کے برکتوں کو دیکھ کر کے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آبادی کے لوگوں نے کہا حلیمہ اگر ان کی خدمت تو نہیں کر پا رہی ہے تو آبادی کے لوگوں کے سپرد کر دے، ہم سب لوگ ان کی خدمت کرتے رہیں گے، لیکن ہم اپنی آبادی سے اب ان کو جانے نہیں دیں گے۔ حلیمہ نے کہا چونکہ دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی تھی اس لیے لے جا کر کے مجھے واپس کرنا ہی تھا، اور پھر آپ کے دادا نے اور آپ کی ماں نے اور خاندان کے لوگوں نے واپس کر دیا تو میں پھر واپس لے کر کے چلی آئی ہوں۔ اب کی بار رہنے کے لیے مدت کا تعین نہیں کیا گیا ہے، انہوں نے دے دیا ہے کہ لے کر کے جاؤ اپنے گھر رکھو، اس لیے میں لے کر کے آئی ہوں۔ آبادی کے لوگوں اب ہمارے وہاں رہیں گے، لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر ہیں، 2 سال سے کچھ زیادہ کی عمر میرے سرکار کی ہو گئی ہے۔ میرے آقا زمین پر چلنے لگے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے چلتے ہیں، اور بچے جب زمین پر چلتے ہیں پہلے اپنے دونوں پاؤں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو دونوں پاؤں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے نہیں چلتے ہیں، بلکہ میرے سرکار سیدھے دونوں پاؤں کے بل کھڑے ہو کر کے چلتے ہیں۔ آپ کے دونوں پاؤں میں کوئی لغزش نہیں، کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، گویا حق کہہ رہی ہے کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بٹ گئے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کہ ایسے سیدھے انداز سے آبادی میں ہم لوگوں نے کسی بچے کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا جس انداز سے محمد چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے سیدھے انداز سے چل رہے ہیں کہ ان کے پاؤں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور میرے سرکار بولنے لگے۔ سرکار کی آواز بڑی شیریں ہے، بہت مٹھاس ہے، آواز میں کوئی لکنت اور کوئی تتلا پن نہیں ہے، اور بچے جب شروع میں بولتے ہیں تو زبان پھنس جایا کرتی ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بولنے لگے تو زبان میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، بڑی صاف زبان میرے آقا بول رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی مقدس زبان کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تیرے نبی کی زبان پاک کا عالم تو یہ ہے کہ وہ ذات جس کو رب ان کی کنجی کا ہے اور اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، میرے آقا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان پاک میں کوئی لکنت کوئی تطلاحت نہیں ہے. ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی ہے جب آپ کا نام لیتا ہے تو منہ ٹیڑھا کر کے آپ کا نام لیتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن کذالک، اسی طرح سے ہو جا. تاریخ بتا رہی ہے کہ اس ظالم نے جب سرکار کا نام منہ ٹیڑھا کر کے لیا تو اسی طرح سے اس کا نام نام لیتے ہی اس کا منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہ گیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے بیان فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے پاک کو دیکھنا چاہتا ہے، منہ شریف کو دیکھنا چاہتا ہے. تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے پاک کا عالم تو یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات وہی خدا اور چشمہ حکومت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے، اپنی زبان سے جو کہہ دیں وہ پورا ہو جاتا ہے. ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا امی یہ تو بتاؤ کہ بھائی کہاں چلے جاتے ہیں؟ حلیمہ کے لڑکے ہر روز بکریوں کو چرانے کے لیے پہاڑیوں کے بیچ میں دن بھر چلے جایا کرتے تھے اور شام کو گھر واپس آتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ امی بتاؤ کہاں چلے جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ نے عرض کیا بیٹا وہ بکریوں کو چرانے کے لیے چلے جاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں امی تو کل سے میں بھی بکریوں کو چرانے کے لیے جاؤں گا. حضرت حلیمہ خاموش رہی. میں ان لوگوں کو لمحے فکریہ دیتا ہوں جو کبھی کبھی سیرت رسول بیان کرتے ہوئے رسول اللہ کو صرف بکریاں چراتے ہوئے دکھا دیا کرتے ہیں، صرف نبی کو بکریاں چراتے ہوئے نہ دکھاؤ. اگر بکریاں صرف چراتے ہوئے دکھاؤ گے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. میں بکریوں کے چرانے کا منکر نہیں ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے لیکن بکریوں کے چرانے کے پیچھے جو عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہو رہا ہے، جو نبوی شان و شوکت دکھائی جا رہی ہے، اس پر بھی تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال لے پائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو. حلیمہ خاموش رہی. حلیمہ کے لڑکے شام کو بکریوں کو لے کر کے آئے. حلیمہ نے اپنے بچے سے کہا بیٹا کل سویرے سویرے جب تم بکریوں کو لے کر جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی ساتھ میں لیتے جانا. حلیمہ کے لڑکے نے کہا امی ٹھیک ہے. رات گزر گئی، دن کا اجالا پھیلا. حلیمہ کے لڑکے نے بکریوں کو جمع کر کیا ہاتھ کر کے اور اس کے بعد سرکار کو آواز دیتے ہیں آؤ حجازی بھائی ہم چلیں بکریوں کو لے کر کے چرانے کے لیے. میرے سرکار تشریف فرما ہو گئے. اب حلیمہ کے لڑکے بکریوں کو ہانک رہے ہیں مگر کوئی بکری اپنا جگہ نہیں چھوڑ رہی ہے. بکریوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں مگر کوئی بکری ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. ہر بکری سرکار کا چہرہ دیکھے چلی جا رہی ہے. حلیمہ کے لڑکے نے آواز دی کہا ارے امی ذرا دیکھو تو میں بکریوں کو مار رہا ہوں مگر کوئی بکری اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہی ہے. میں بکریوں کو ہانک رہا ہوں مگر ہر بکری محمد کا چہرہ دیکھ رہی ہے. تب تک حلیمہ نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا بیٹا یہ بکریاں محمد میں آگے آگے نہیں چلیں گی، تم ان کو لے کر کے آگے ہو جاؤ تب یہ تمہاری بکریاں چلیں گی. گویا ان جانوروں کو بھی معلوم ہے یہ نبی ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ امام الانبیاء ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ بشیر و نذیر ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ رحمت للعالمین ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو. اسی لیے مسلمانوں میں کہتا ہوں کہ نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ نبی کو سب پہچانتے ہیں. نبی کو خوش پر پہچانی، نبی کو بحر پر پہچانی، نبی کو شجر و حجر پہچانی، نبی کو زمین و آسمان پہچانی، نبی کو ہستی پستی بلندی پہچانی، نبی کو سورج کی شعاعیں پہچانی، نبی کو چاند کی چاندنی پہچانی، نبی کو ذرہ ذرہ پہچانی. اگر نبی کو کوئی نہیں پہچانتا ہے تو یا تو سرکش انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچانتا یا سرکش جن ہے جو نبی کو نہیں پہچانتا، ورنہ سب جانتے ہیں نبی ہیں. ان جانوروں کو بھی معلوم ہے یہ نبی ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو. ان جانوروں کو تو یہ معلوم ہے یہ نبی ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو. اور دیوبند کا ایک جانور ہے جو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے
میں بنارس کے مسلمانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بسا اوقات کا لفظ سمجھانا پڑے گا؟ بسا اوقات کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی۔ آپ بھی اپنے محاورے میں بولا کرتے ہو بسا اوقات میری ملاقات ہو جاتی ہے، بسا اوقات میں وہاں جاتا رہتا ہوں، بسا اوقات فلاں میرے پاس یہ بھیجتا رہتا ہے۔ بسا اوقات کا مطلب ہوا کبھی کبھی۔ یہ ظالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کس طرح سے سیرت رسول پر حملہ کیا۔ پہلے امتی کو نبی کے برابر کیا، اس کے بعد پھر عمل میں امتی کو بڑھا دیا۔ امتی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے۔ امتی کبھی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، امتی کبھی نبی کے مثل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات کہہ دی جاتی ہے تو یہاں تک یہ شور و شرابہ کرنے لگتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان روزہ نماز پر کوئی تقریر نہیں کرتے ہیں، یہ عظمت رسالت پر تقریر کرتے ہوئے قوم کو لڑا دیا کرتے ہیں۔ میں لڑاتا نہیں ہوں پیارے، بلکہ آپ کو بات بتاتا ہوں، کیا یہ نبی کی سیرت ہے کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ آپ انصاف کی روشنی میں بتاؤ، کیا یہ رسول اللہ کی سیرت ہے کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ آپ کیا ذہن دینا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیے پہلے جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتاب میں ظالم لکھ کر کے دنیا سے جہنم رسید ہو گیا، اور آج بھی اس کی ذریت اس عبارت کو پڑھ رہی ہے اور کتابوں میں چھاپ رہی ہے اور حقانیت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں تمام وہابیوں دیوبندیوں کو کل قیامت کے دن اس کتاب کی عبارت کو پیش کر دینا کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، اور نجات کی ضمانت لینے کی کوشش کرنا۔ خدا کا قسم تمہیں نجات نہ حاصل ہوگی، تم نے نبی کی توہین کی ہے، اور نبی کی توہین کرنے والا بخشا نہیں جائے گا۔ نبی کی توہین کرنے والے کے لیے مغفرت کی ضمانت نہیں ہے، یہ نبی کی توہین ہے کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، عبارت یہی ہے جس پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، جس پر مناظرہ ہوتا ہے، جس پر بحثیں ہوتی ہیں، بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، بکریاں آگے آگے نبی کے نہیں چل رہی ہیں۔ اب حضرت حلیمہ کے لڑکے سرکار کو لے کر کے آگے آگے چلے، پیچھے پیچھے بکریاں جا رہی ہیں۔ حلیمہ کے لڑکے جس درخت کے نیچے روز جا کر کے ٹھہر جایا کرتے تھے اور بکریوں کو ہانک دیا کرتے تھے چراگاہ میں، آج بھی حلیمہ کے لڑکے گئے اسی درخت کے نیچے۔ جب درخت کے نیچے گئے تو ہر روز درخت کا سایہ جدھر رہتا تھا حلیمہ کے لڑکے ادھر جاتے تھے، لیکن آج جب سرکار کو لے کر کے پہنچے تو درخت کا سایہ سرکار کی طرف چلا آیا۔ حلیمہ کے لڑکے تعجب میں پڑ گئے، بکریوں کو چراگاہ کی طرف ہانک دیا، چر کر کے وہ شام کو واپس ہوئی، اور حلیمہ کے لڑکے دیکھتے کیا ہیں کہ ہم درخت کے نیچے ٹھہرے ہیں، اور جتنے پرند ہیں، جتنے چڑیاں ہیں، وہ سب کے سب اڑ کر کے آتی ہے اور ہمارے سروں کے اوپر وہ چہچہاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ پرندے ہمارے اوپر گر پڑیں گے، یہ پرندے بھی سرکار کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب شام کو حلیمہ کے لڑکے جب سرکار کو لے کر کے واپس ہوئے اور بکریوں کو تو اپنی امی سے بیان کرنے لگے، امی آج تو میں نے عجیب و غریب معاملہ دیکھا۔ بیٹا کیا تم نے دیکھا؟ امی بکریاں تو آگے آگے نہیں چل رہی تھی، جب یہ آگے آگے چلے تب بکریاں پیچھے پیچھے چلی ہیں، اور امی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سخت پتھروں پر اپنے قدم کو رکھتے تھے تو ان کے قدم کے نشان بن جایا کرتے تھے، اور امی جس درخت کے نیچے میں گیا اس درخت کا سایہ ہماری ہی طرف چلا آیا، اور امی جتنے پرندے تھے سب اڑ کر کے چہچہا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سر پر گر پڑیں گے۔ حلیمہ نے کہا بیٹا یہ محمد کی خوبیاں ہیں، یہ ان کی بڑی برکتیں ہیں، بیٹا ان کا ادب و احترام کرتے رہنا، ان سے کبھی الجھنا نہیں۔ حضرت حلیمہ ہر طرح سے ادب کا سبق دیتی ہیں اور سرکار کی پیشانی کو محبت میں چوم لیتی ہیں۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے مگر یہ پرندے احترام کر رہے ہیں، نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، یہ جانور احترام کر رہے ہیں، نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے مگر یہ خوبی ظاہر ہو رہی ہے۔ جب نقش قدم پاک کی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول جب اپنے
اپنے پاؤں کو پتھر پر رکھ دیتے تھے تو یہ پتھر پگھل جایا کرتا تھا اور پاؤں کے نشان بن جایا کرتے تھے. یہ طبقہ انکار کر دیتا ہے کہ جناب ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے ہیں. یہ خصوصیت تو خالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے. نادان جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حاصل ہو وہ نبی کے لیے نہ حاصل ہو تو نبی کو امام الانبیاء کیسے تسلیم کرتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جب ہجرت کی رات میرے سرکار غار سور میں جا رہے تھے اور پتھروں پر اپنے قدم کو رکھتے تھے تو قدم کا نشان بنتا جا رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ پتھروں پر آپ کے قدم کے نشانات بنتے جا رہے ہیں, اگر کافروں نے دیکھ لیا تو ہم تک پہنچ جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوم کر کے ارشاد فرمایا ایک پتھروں پر قدم کے نشانات غائب ہو جاؤ تو قدم کے نشانات غائب ہو جاتے ہیں. اس بات کو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے اپنی مشہور کتاب الکلام الاوسط فی تفسیر علم نشرح میں تحریر فرمایا ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں ادھر سے ادھر کہہ کر کے گزر جا رہا ہوں. آؤ دیکھو نشان قدم پاک دیکھنا ہے تو ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پر وہ پتھر موجود ہے. بریلی میں اعلیٰ حضرت مزار کے پاس موجود ہے, دہلی کے جامع مسجد میں موجود ہے, بہرائچ شریف میں موجود ہے, ہمارے گورا چوکی گونڈا میں موجود ہے اور چتارا یمپی میں موجود ہے, جام نگر کے قریب موجود ہے, الہ آباد کلہن ٹولہ میں موجود ہے, مبارک پور میں موجود ہے اور قدم رسول شریف کے نام سے مشہور ہے. نقش قدم پاک سرکار کا نشان قدم ظاہر ہو جایا کرتا تھا پتھروں پر. آپ کہو گے کہ جناب 1400 برس کا عرصہ گزر گیا, یہ پتھروں پر نشان یہاں کیسے چلا آیا؟ تو جب عرب میں ترکوں کی حکومت تھی اور ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی تو بہت سارے تبرکات وہاں سے لائے گئے اور وہ تبرکات یہاں محفوظ ہیں. وہاں پر بھی سارے تبرکات محفوظ تھے, نبی کونین کے معجزات کی نشانیاں محفوظ تھی. لیکن جب سن 1924 سے نجدیوں کی حکومت قائم ہو گئی تو سن 1924 سے نجدیوں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی نشانیوں کو مٹانا شروع کر دیا اور بہت ساری نشانیوں کو مٹا دیا, بہت ساری نشانیوں کو چھپا دیا. اس لیے کہ ان کا شیوا ہی ہے کہ جن جن چیزوں سے عظمت رسالت کا اظہار ہو رہا ہو اور عظمت رسالت کی گواہی جو چیزیں دی جا رہی ہوں ان چیزوں کو مٹایا جائے, وہ یادگاریں ختم کی جائیں. ان کا تو مشن ہی یہی ہے تاکہ نہ یادگاریں رہیں گی اور جب نہ یادگار ہوگی تو نہ عظمت دل میں بیٹھے گی نہ ان کا وقار دل میں بیٹھے گا. مقصد ان کا یہی ہوا کرتا ہے. ورنہ بہت ساری نشانیاں محفوظ تھیں اور لوگ زیارت کیا کرتے تھے. آؤ ذرا دیکھو بات چل رہی تھی حضرت حلیمہ کے, جب صاحبزادے نے یہ بیان کیا تو حضرت حلیمہ بہت خوش ہو گئی. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے اور جاتے رہے. ایک مرتبہ میرے سرکار کو موسمی بخار ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے. دوسرا دن لگا تشریف نہیں لے گئے, تیسرا دن لگا تشریف نہیں لے گئے, چوتھے دن حلیمہ کے لڑکے بھاگتے ہوئے روتے ہوئے آئے. کہا امی غضب ہو گیا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا سب سے زیادہ دودھ دینے والی جو بکری تھی اس کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا. اتنا سننا تھا. حلیمہ سعدیہ سرکار کے سرہانے کھڑی ہو کر کے رونے لگی. آقا کریم نے چہرے نبوت کو اٹھا دیا اور نگاہ نبوت کو واہ فرمایا. دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا امی کیا بات ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہیں بیٹا مجھے بکری کے جانے کا غم نہیں ہے. جب ہمارے وہاں آپ آئے تھے یہ روایت بن گئی تھی پوری آبادی میں کہ حلیمہ کے وہاں جب سے حجاز سے محمد آئے ہیں اس تاریخ سے لے کر کے اب تک کسی جانور نے کسی درندے نے کسی جانور کو نہیں پکڑا. آج ہماری ہی بکری کو شیر اٹھا لے گیا ہے. اتنا سننا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. چلو بتاؤ ادھر سے آیا تھا وہ شیر. حلیمہ کے لڑکے جا رہے ہیں, حلیمہ جا رہی ہیں. ایک اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر کے حلیمہ کے لڑکے نے اشارے سے کہا اسی طرح سے آیا تھا وہ شیر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا الحارث. اتنا نبی کا فرمانا تھا کہ سرکار کی مقدس آواز فضا میں گونج گئی. سارے درندوں چرندوں پرندوں نے سن لیا. سب کے سب باہر نکل آئے اور سب سرکار کو دیکھ رہے ہیں. ایک بوڑھا شیر بکری کے کان کو پکڑے ہوئے لایا اور چھوڑ دیا. بکری چلی آئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے پوچھا میری بکری اٹھا لے گئے تھے؟ حلیمہ کہتی ہیں میں محمد کی بات تو سمجھ رہی تھی مگر جانوروں نے کیا کہا میں نے نہ سمجھا. میں نے پوچھا
کا بیٹا جانوروں سے بات کر رہے ہو؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں امی جب میں نے جانوروں سے پوچھا میری بکری اٹھا لے گئے تھے تو جانوروں نے جواب دیا کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، آپ آئے نہیں تھے، آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا، اس لیے جنگل کے جانوروں نے مشورہ کیا حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ، چھوڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، بس چہرہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ یہ سب چہرہ دیکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ان کا روئے ہستی دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے ہستی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، نور والی چاچی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ اللہ اللہ، یہ نبی کا مقدس چہرہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے جانور برس رہے ہیں۔ جب یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو ایک طبقہ بول پڑتا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، یہ روایت گڑھی ہوئی ہے، یہ روایت موضوع ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت جہاں جہاں ہے وہ موضوع حدیث ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب، جب عظمت رسالت کی بات آئے تو روایت موضوع آپ کو لگتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر یہ بات ثابت ہو تو ممکنات سے تو ہے ہی، محالات سے تو ہے نہیں کہ کوئی محال بات کہی جا رہی ہے۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرنے والے اہل سیر نے اور مورخین نے اس کو بیان کیا ہے تو آپ کو جرح ادا کرنے کی ضرورت عظمت رسالت پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں نے نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا کہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا مجھے وہ مت کہنا جو عیسیٰ ابن مریم کو کہا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا لوگوں نے۔ نبی نے منع فرما دیا مجھے یہ وہ نہ کہنا، بقیہ تم جو کہو، رحمت للعالمین کہو، بشیر و نذیر کہو، طٰہٰ یاسین کہو، وہ امام الانبیاء کہو، سید المرسلین کہو۔ اسی لیے تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے، کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کی پیشانی چوم لیتی ہیں۔ اب ایک بات بتاتا چلو پیاری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولی سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ جانور کی بولی نہیں سمجھتے ہیں تو آپ جھٹلا نہیں پاؤ گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے مدینہ شریف میں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، وہ کاٹنے دوڑتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا چلو دیکھتا ہوں۔ اب جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب آئے تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کے قریب آپ نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اونٹ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ تب تک میرے آقا فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں۔ جیسے اونٹ نے دیکھا نبی آ رہے ہیں تو اونٹ آگے بڑھا اور بلبلانے لگا اور اپنے منہ کو سرکار کے قدم پر رکھ دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی سنو، یہ اونٹ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اونٹ مجھ سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں پاگل و دیوانہ نہیں ہوں، یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور خوراک مجھے کم دیتا ہے، یا رسول اللہ میں جسمانی طور پر کمزور ہو چکا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابھی اس اونٹ کو تم دانا پانی اتنا دینا کہ جب یہ پروا ہو جائے تب اس سے کام لینا۔ اسی لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جانوروں پر رحم فرماتے ہوئے کہ جانوروں کو 3 اور رات میں 70 مرتبہ کھانا دانا پانی پیش کیا کرو، ایسے رحیم و کریم میرے سرکار ہیں۔ اور آؤ ذرا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک آدمی ہرن شکار کر کے لا رہا تھا، سرکار کو ہرن نے دیکھ لیا، اس نے اپنی زبان میں عرض کیا یا رسول اللہ اس شکاری نے مجھے شکار بنا لیا ہے، شکار کرنا جائز ہے مگر یا رسول اللہ میری ایک فریاد ہے، آج میں سویرے سویرے بغیر اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلائے نکل پڑی تھی اور اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا، یا رسول
رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر آپ مجھے چھڑا دو اس شکاری سے اور میں اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاؤں تو اس شکاری کے شکار میں پھر واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا شکاری ٹھہر جا، وہ ہرن لیے جا رہا تھا ٹھہر جاتا ہے، سرکار نے فرمایا اس ہرن کو تو چھوڑ دے، یہ ہرن مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاؤں پھر بعد میں شکار میں آ جاؤں گی۔ اس نے سرکار کا چہرہ دیکھا اور کہا آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں جس طرح سے محمد کیا کرتے ہیں، اسے کیا خبر تھی سرکار یہی ہے، رحمت للعالمین یہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاتھ چھوڑ دے، تیرے شکار کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ سرکار کی بات کا اثر اس کو ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا ہرن کو، ہرن چلی گئی، اس نے جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر کے جب چلنے لگی تو بچوں نے اپنی زبان میں کہا ماں اب کہاں جا رہی ہو؟ ہرن نے پلٹ کر کے جواب دیا میرے بچوں اگر میں کسی اور سے وعدہ کی ہوتی تو شکاری کے شکار سے چھوٹ جانے کے بعد مجھے کوئی گرفت میں نہیں لے سکتا تھا، لیکن اے میرے بچوں میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس لیے اے بچوں میں جا رہی ہوں پھر اسی شکاری کے شکار میں۔ بچے بھی دونوں چلنے لگے۔ مسلمانوں لمحے فکریہ دیتا ہوں، ایک ہرن نے رسول اللہ سے وعدہ کر لیا تو وہ شکاری کے شکار میں جا رہی ہے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم جوا کے قریب نہیں جائیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم بیویوں کو ستائیں گے نہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم حق نہیں ماریں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہم کتنا اپنے وعدے پر اٹل ہیں، اپنی زندگی کا محاسبہ شام و صبح ہم کریں اور فیصلہ دیں۔ یہ جانور ہے جس نے رسول اللہ کا وعدہ کا اس طرح خیال کیا۔ ہرن چلی آ رہی ہے، نبی کی نگاہ پڑ جاتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شکاری وہ دیکھ تیرا شکار آ گیا، تب تک دیکھنے کے بعد اس نے کہا اب اس ہرن کو بعد میں لوں گا، لگ رہا ہے نبی آخر الزمان آپ ہی ہو، پہلے مجھے اپنے دامن میں لے لو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا لو۔ سرکار نے کلمہ پڑھا کر کے دامن اسلام میں داخل فرما لیا۔ لبھے فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مذہب اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، مذہب اسلام اگر تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو محمد بن قاسم سے لے کر کے اور بہادر شاہ ظفر تک قریب 1100 برس تک ہم نے حکومت کی ہے، بھارت کی سرزمین پر تمہیں سرما بنانے کے لیے نہ چھوڑا جاتا۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اپنی حقانیت سے پھیلا ہے، اسلام اپنی صداقت سے پھیلا ہے، اسلام اپنی سچائی سے پھیلا ہے، اسلام اپنی خوبصورتی سے پھیلا ہے، اسلام کنکر پتھر مکھی مچھر ہاتھی گھوڑے بندر سے ہٹا کر کے ایک رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، تب مذہب اسلام پھیلا ہے۔ اسلام کی فطرت میں لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ ہے۔ مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ جشن اسرار خطیب مذہب اسلام سچا مذہب ہے، مذہب اسلام بہترین مذہب ہے، مذہب اسلام کے چہرے پر کالک لگانے والوں تمہارے چہرے پر کالک لگ جاتے ہیں، مذہب اسلام کے چہرے پر کالک نہیں لگے گا، مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ آؤ دیکھو مذہب اسلام کیسے پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہرن کی بولی کو سمجھ لیا، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک پرندے چہچہاتے ہوئے آئے، سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے شہدائیو جانتے ہوئے چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ چڑیاں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں، کھلونا بنا لیا کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، بچوں کی عادت تو صحیح بچوں کی عادت ہوتی ہے، آج بھی آپ بچوں کی عادت دیکھ لیتے، اور بچے اگر پرندہ پکڑنے کو پا جائیں تو چاہے چھت کے اوپر سے نیچے گر پڑیں مگر پرندہ وہ پکڑنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پرندوں نے شکایت کی یا رسول اللہ آپ کی امت کے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں۔ نبی پرندوں کی بولی سمجھ رہے ہیں، نبی جانور کی بولی سمجھ رہے ہیں، نبی اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہیں، نبی کونین ہرن کی بولی سمجھ رہے ہیں۔ اب آؤ ایک بات بتاتا چلوں پیارے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھتے تو اونٹ کے لیے کیسے بیان دیتے، میرے سرکار نہ سمجھتے تو ہرن کے لیے کیسے بیان دیتے، میرے سرکار نہ سمجھتے تو چڑیوں کے لیے کیسے بیان دیتے۔ اب دیوبند کا مولوی کہتا ہے کہ رسول اللہ کو اردو زبان دیوبند کے مدرسہ سے معلوم ہوئی ہے، کیا اس بات کو آپ قبول کرو گے؟ کیا اس بات کو آپ صحیح مانو گے؟ اسی پر تو مناظرہ ہوتا ہے، اسی پر تو بحثیں ہوتی ہیں۔ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے بحثیں کرنے والوں، رسول اللہ کی زندگی پر اس طرح کی بحث کر کے اپنے ایمان کو برباد مت کرو۔ یہی وہ ہے وجہ جس کی وجہ چار مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا اور تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ اٹھاؤ کتاب براہیم قاطیہ کو اور دیکھو اس میں، اٹھاؤ کتاب تذکرۃ الخلیل کو، اٹھاؤ کتاب حفظ الایمان کو، اٹھاؤ کتاب تحذیر الناس کو، اٹھاؤ ان کتابوں کو، دیکھو کتنی سرکار کی توہینیں کی گئی ہیں۔ اسی بنیاد پر قوم میں انتشار پیدا ہوا۔ نبی تو ان جانوروں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جب ان جانوروں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ فریاد پیش کی ہے اور سرکار نے ان کی فریاد کو سن کر کے ان کی مدد کی ہے تو تم تو امتی ہو، تم اپنے نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کرو گے تو تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں سنیں گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب بات سمجھنے کی آ گئی تو ایک بات اور بتا دوں پیارے، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، بہت ترقی کر لیا، لیکن کسی سائنس والے سے کہو کہ چیونٹی کی بولی وہ بتا دے کہ کیا بولتی ہے، کوئی نہیں بتا پائے گا۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام آ رہے تھے، چیونٹیوں کا گول جا رہا تھا، آگے آگے جو چیونٹی جا رہی تھی اس نے مڑ کر کے پیچھے کہا اپنے لشکریوں سے بل میں گھس جاؤ، وہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کے لشکری آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ دبا دے۔ اس چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں سے کہا اور حضرت سلیمان نے چیونٹی کی بولی کو سن لیا۔ قرآن بیان دے رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بولی کو سن لیا۔ نبی کی شان دیکھو، نبی چیونٹی کی بولی سنتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا جب اس پار کا یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہیں، ایک مٹھی چیونٹی لے لو اور دیوبندی کے کان میں ٹھانس دو کہ بتا چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، تو نبی کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے تو بتا دے کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ سائنس نے تو بڑی ترقی کی ہے، اپنی آواز کو اس معمولیت نے امریکہ تک پہنچا دیا ہے۔ ٹیلی ویژن اور ٹیلی ویژن موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ساری دنیا کی خبروں کو حاصل کر لیا ہے، مگر چیونٹی کیا بول رہی ہے یہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ پیغمبر کو خبر ہے چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، تو پیغمبر تو وہ جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ تو ہمارے آقا تو پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے وہ اونچے اونچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ میرے دوستو، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت یہاں تک بیان کیا۔ حضرت حلیمہ کے گھر میرے سرکار ہیں، 3 سال کی عمر شریف ہو گئی۔ ایک روز حلیمہ کے لڑکے اور دوڑے دوڑے آئے اور عرض کیا امی غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا امی چلو دیکھ تو لو، کسی نے بھائی محمد کو قتل کر دیا۔ اب حلیمہ بھاگی دوڑی گئی پہاڑی کے اوپر تو دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ پہنچ پیشانی کو چوم لیتی ہیں اور اپنے سینے سے سرکار کو لگا لیتی ہیں۔ میرے لال کیا ہوا؟ میرے لختے جگر کیا ہوا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں امی میں یہیں کھڑا تھا، 2 آنے والے آئے اور انہوں نے زمین پر مجھ کو سلا دیا، میرے سینے کو پھاڑ دیا مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، اور کچھ سینے کے اندر رکھا اور کچھ نکالا، پھر اس کے بعد درست کر دیا۔ امی جب سے مجھے بڑی تسلی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کے سینے اطہر کو دیکھتی ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے مقدس سینہ کو کشادہ نہیں فرمایا؟
جب شق صدر کا معاملہ ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 3 برس کی ہو گئی تھی، اور 3 برس کی عمر میں شق صدر کا معاملہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ بہت گھبرا گئی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ پلان بنا لیا کہ اب چلو میں چل کر کے واپس کر آؤں، اس لیے کہ اب ایسے واقعات ظاہر ہو رہے ہیں میں نہ سنبھال پاؤں گی، نہ پوری آبادی کے لوگ سنبھال پائیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چلنے کا ارادہ کرتی ہیں اور پوری آبادی میں اعلان ہو جاتا ہے اب فلاں دن حلیمہ سعدیہ محمد ابن عبداللہ کو لے کر کے حجاز مکہ واپس جائیں گی کرنے کے لیے۔ آبادی کے لوگ باہر نکل آتے ہیں۔ حلیمہ نے کہا سنو اب ایسے واقعات ظاہر ہو رہے ہیں، نہ میں سنبھال پاؤں گی نہ تم لوگ سنبھال پاؤ گے، اس لیے ہمیں لے جانے دو ان کو، اور ان کے باپ تو نہیں ہیں، ان کے دادا ہیں، اور ان کے دادا سے میں ان کو لے کر کے آئی تھی، ان کی ماں سے میں ان کو لے کر کے آئی تھی، میں لے جا کر کے واپس کراؤں اس لیے کہ ان کی ماں نے اور ان کے دادا نے بتایا تھا حلیمہ یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، حلیمہ یہ میرا بچہ دنیا کا عظیم انسان ہے، اس لیے اب محمد کو سنبھالنا یہ ہمارے اور تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ 3 سال تک کی عمر تک تو میں نے بیان کر دیا سرکار کی سیرت کو، اب انشاءاللہ پھر آؤں گا تو مجھے بتا دیجئے گا تو 3 سال کے بعد پھر آگے بیان کرنا شروع کروں گا۔ سن لیجئے گا سرکار کی سیرت، تقریر اس کو کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر چیٹا کشی کرتے ہیں یہ لوگ جو غیر مقلدین ہیں، ان سے پوچھو محمد بن قاسم سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر تک جتنے سلاطین، جتنے حکمراں اور جتنے مجاہدین آئے ہیں وہ سب کے سب مقلد تھے، کوئی غیر مقلد نہیں تھا۔ سید سالار مسعود غازی اور ان کے باپ یہ حنفی مقلد تھے، حضرت محمود غزنوی حنفی مقلد تھے، حضرت بایزید بسطامی مقلد تھے، حضرت غوث اعظم مقلد تھے، حضرت مخدوم سمنانی مقلد تھے، حضرت نظام الدین محبوب الہی مقلد تھے، حضرت خواجہ غریب نواز مقلد تھے، حضرت بہادر شاہ ظفر مقلد تھے، حضرت اورنگزیب عالمگیر مقلد تھے، علاؤ الدین خلجی مقلد تھے، شہاب الدین غوری مقلد تھے، محمد قاسم مقلد تھے۔ یہ سلاطین اسلامیہ اور یہ اولیاء کرام سب کے سب مقلد تھے، اس میں کوئی غیر مقلد نہیں تھا۔ یہ 200 برس کی پیداوار ہے جو آج اپنے آپ کو غیر مقلد اور اہل حدیث کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کے مقلد بن کر رہتے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کا رہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ بیٹھ جائیں جلدی، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اپنے اکابر علماء اہل سنت کی زیارت کیجئے۔ شیخ العلماء، سند العلماء حضرت علامہ حافظ عبد الشکور صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، حضور شہزادے حافظ ملت عزیز ملت دامت برکاتہم القدسیہ، صاحب سجادہ حضرت صوفی ملت حضرت علامہ غلام محمد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، صاحب سجادہ آستان عالیہ حبیبیہ دھام نگر شریف، ان اپنے اکابروں کی زیارت فرمائی۔ آخری بات سن لیجیے، آپ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے بحثیں کرتے رہتے ہیں ان 4 اماموں کی تقلید کا معاملہ کیوں آیا؟ عباسی خلفاء کا دور چل رہا تھا۔ عباسی خلفاء کے دور میں جب شیعوں نے
حدیثوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جو جس طریقے سے چاہتا تھا اس طریقے سے نماز روزہ یہ وہ سب ادا کرنے لگے. عباسی خلیفہ کو تشویش ہوئی، علماء کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد یہ ہوا کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں ائمہ کرام، ان میں دیکھو کہ کس کی فقہ سب سے زیادہ مدون ہے. تو دیکھا گیا تو 4 اماموں کی فقہ سب سے زیادہ مدون تھی. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ان 4 اماموں کی فقہ مدون تھی. انہوں نے روزہ، نماز و حج و زکات کے مسائل کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیا تھا. پابند کر دیا گیا کہ انہی 4 اماموں کے بیان کردہ مسائل پر لوگ حج و زکات، روزہ، نماز، یہ سب مسئلے جو ہیں ان پر عمل کریں اور جن اماموں کے مسائل ان اماموں کے مسائل سے مطابقت کریں ان کو قبول کیا جائے، اور احادیث اور قرآن کے خلاف جن کے مسائل ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے. ان 4 اماموں میں قوم کو مقید کر دیا گیا. سب سے بڑے امام امام اعظم حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل. ان 4 اماموں کے مقلدین کو اہل سنت و جماعت کہا جا رہا ہے. ان 4 اماموں میں سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتے ہوئے جو جس کا مقلد رہے اس کے بیان کردہ مسائل پر وہ عمل کرے. یہ ہر جگہ سے نکل آئے. امام شافعی مقلد ہیں. حضرت امام اعظم کے بتاؤں کیسے؟ یہی حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. آج مدد مانگنے پر بڑے جھگڑے کیا کرتے ہیں، مسائل پر بڑے جھگڑے کیا کرتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب جاتے تھے حضرت امام اعظم کے قبر کے پاس تو نماز پڑھتے تھے مگر آمین بالجہر نہیں وہاں کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ دوسری جگہ تو آمین بالجہر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اجتہاد کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اور جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا، کوئی مہم پیش آتا تھا تو امام اعظم کے قبر کے پاس جا کر نماز پڑھتے تھے اور آپ کے توسل سے اپنے مہمات کا حل مانگتے تھے رب کی بارگاہ میں. ان کا معاملہ حل ہو جایا کرتا تھا. ذرا غور سے فرمائیے کہ ان اماموں کے معمولات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں اور آج کل کے غیر مقلدین کے معمولات کیا. مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، غوث و خواجہ کے دیوانے بن کر کے رہو، سنی بن کر کے جیو اور سنی بن کر کے اس دنیا سے جاؤ. یہی پیغام آپ کو سنیہ حنفیہ کہ اس جلسے دستار بندی کے پروگرام سے دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ایک بنو، نیک بنو، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے. اوروں کا پیام ہے اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے. یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.